الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جملے پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک یہودی کے اس سوال کے جواب میں کہ فضاؤں میں اڑنے والا ہر پرندہ نیچے کیوں دیکھتا ہے، شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نیچے دیکھ کر بتاتا ہے کہ پرواز جتنی بلند ہو جائے آخر کسی مٹی میں سمانا ہے۔ تو اس حوالہ سے گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اپنی فنا اور موت کو یاد کرنے والے لوگ 5 طرح کے ہیں، اور اس پر پھر قرآنی آیات سے روشنی ڈالی گئی۔ آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ مسلمان کو اس کی دنیاوی عارضی زندگی میں کئی بار خود انتظام کر کے اسے اس کی موت یا ہمیں ہماری موت یاد دلاتے ہیں، تاکہ بندہ یہ عذر نہ کرے کہ مجھے تو کسی نے یاد بھی نہیں کرایا کہ تو نے مرنا ہے۔ اس کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہیں۔
اس نظام کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں رائج کیا تاکہ میرے بندے اور بندیاں متنبع ہوتے رہیں اور اپنے انجام سے بے خبر نہ ہو جائیں، یہ ذہنی طور پر بیدار رہیں، سو نہ جائیں غفلت کی نیند۔ اس لیے انہیں 12 مرتبہ ہمیں 12 مرتبہ متنبع کیا جاتا ہے۔ اس کے 4 مشہور طریقے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو جگاتا ہے کہ ذرا سنبھل کے چل، تو نے مرنا بھی ہے اور پھر مرنے کے بعد میری عدالت میں آنا بھی ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، دنیاوی زندگی یا جنت آباد کر رہی ہے یا جہنم تیار کر رہی ہے۔ تو اپنے اعمال پر ذرا نگاہ رکھیو کہ کس طرح کے اعمال کیے جا رہے ہو اور کون سے راستے پر کر رہے ہیں۔ اور ہماری لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ہمیں جگانے کے لیے اللہ کی طرف سے طرح طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ایک نبی سے فرمایا کہ میں عام طور پر انسانوں کو موت کا پیغام لانے سے پہلے، ان کے پاس موت کے لیے آنے سے پہلے انہیں 4 مرتبہ وارن کرتا ہوں، 4 طریقوں سے انہیں جگاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں سے کسی عضو پر موت طاری کر دینا۔ مثلا کسی کا دانت خراب ہوا اور وہ نکلوا دیا، اگرچہ اس کی جگہ نیا لگوا دیا، لیکن اس پر تو بہت طاری ہو گئی۔ ہمارے منہ میں جو 32 دانتوں کی فیملی تھی اس میں سے ایک فرد کم ہو گیا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ تیرے جسم کا ایک فرد مر چکا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیرا پورا جسم بھی مرے گا، لہذا تیاری میں رہے، غافل نہ ہو۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، کسی کی آنکھ مر جاتی ہے، کسی کے دانت مر جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ مر جاتا ہے، کسی کا پاؤں مر جاتا ہے، کسی کا لبلبہ مر جاتا ہے شوگر کی صورت میں۔ یہ وارننگ موت سے پہلے تقریباً ہر انسان کو ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز میں، وہ سمجھے نہ سمجھے یہ الگ بات ہے، لیکن اکثر طور پر یہ حجت پوری کی جاتی ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ اگر ہم اپنے آپ کا تفصیل سے جائزہ لیں تو اس حجت کا اہتمام ہم میں سے اکثر پر ہو چکا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا الم یأتکم نذیر، تو تیرے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تجھے جگانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ تو یہ بندہ جس نے غفلت میں زندگی گزاری ہوگی یہ گھبرائے گا اور سوچے گا، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا میرے نبیوں نے نہیں ڈرایا تھا، علماء نے نہیں ڈرایا تھا۔ اور ایک مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں کہا بعض لوگوں سے کہا جائے گا تیری زندگی میں تیرا پوتا نہیں پیدا ہوا تھا،
جس نے پیدا ہو کر بتایا تھا دادا جی سیٹ خالی کرو میں آ گیا ہوں، یہ سب ڈرانے کی صورتیں کہ تو تیاری کر۔ تو ایک حدیث کے مطابق پہلا اسٹیپ کہ انسانی اعضاء میں سے کسی عضو پر موت، جزوی موت، کلی موت کا الارم ہے کہ ہم آنکھیں کھول لیں، ہمارا انجام بھی یہی ہے۔ دوسری بات نہیں، اس کے دور کے دوستوں میں سے کسی پر کلی موت طاری کر دی جاتی ہے، اس کا سینہ اس کی قبر بن جاتا ہے، اس کے سینے میں یہ داغ رہ جاتا ہے کہ اوہو یہ اکٹھے کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، گپیں لگاتے تھے، بڑا دل کا یارانہ تھا، اور آج وہ جدا ہو گیا۔ جو اس بات کی وارننگ ہوتی ہے کہ جہاں ہو گیا کل تو بھی یہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آج تجھے آج تو نے اسے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی چارپائی تیری میری ہو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے وارنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو یقیناً ہر بندے کا دل کسی جگری دوست کی جدائی کا داغ لیے ہوئے، یہ حجت پوری ہو چکی اللہ کی طرف سے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جو اس بات کی باتیں ہوتی ہیں کہ چچا گیا، پھوپھی گئی، ماں ہو گیا، خالہ گئی، تیرے رشتہ دار جا رہے ہیں، تو بیدار ہو، کل تو بھی جائے گا اسی راہ پر۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی اور لاسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسرائیل کو بالکل اس کی چاردیواری کے اندر بھیج دیتا ہے۔ گھر میں سے کوئی مر جاتا ہے، ماں چلی گئی، والد چلے گئے، بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، کوئی نہ کوئی گھر میں سے چلا جاتا ہے، تیری میری چار دیواری سے اٹھتا جنازہ زبان حال سے کہتا ہے آج میں جا رہا ہوں، کل تو آئے گا، میں تو جا رہا ہوں اپنے کیے کا بھگتوں گا، تو بیدار ہو جا کہ تیری لائن کیسی ہے۔ مگر لوگ سبق نہیں سیکھتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی موت اس کے ذمہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو شوگر تھی اس لیے مر گیا، یہ گاڑی احتیاط سے نہیں چلاتا تھا اس لیے حادثہ ہوا مر گیا، اور یہ جناب بلڈ پریشر کا مریض تھا اور نمک بھی کھاتا تھا اس لیے اس کی رگ پھٹی اور مر گیا۔ یہ اس کی غلطیاں بتاتے ہیں، خود عبرت نہیں حاصل کرتے۔ جب یہ چار طرح کی وارننگ ہو جاتی ہے اور بندہ عبرت حاصل نہیں کرتا تو پھر مشیت کہتی ہے کہ تو نے عبرت حاصل نہیں کی، اب تجھے عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر وہ غفلت کی نیند جب نہیں اتارتا نا غفلت کی چادر، تو پھر اسرائیل آ کے اسے جھٹکا دیتے ہیں کہ بس تیرا دنیا میں رہنے کا آخری وقت آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا۔ یہ سورہ منافقون کی آخری آیات ہے۔ ابن کثیر نے آیات کی تفسیر میں بہت عجیب کہا ہے، میں وہ عرض کرنے لگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ
خبیر بما تعملون. رب العالمین نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اچھا یہاں آیت میں یہ جو آیا ہے نا حکم کہ اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دو. بھائی یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ اللہ نے جوانی دی اس کو اللہ کی عبادت پہ لگاؤ، اللہ نے آنکھ دی تو اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاؤ، اللہ نے زبان دی تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاؤ، اللہ نے کان دیے تو اللہ کی مرضی کے مطابق والی چیز سنو. ساری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی پر لگاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کہو کچھ مہلت دے دو، پھر مہلت نہیں. اور اس جگہ ابن کثیر نے کہا کہ موت سے پہلے مرنے والے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس تیری موت کا وقت آ گیا. تو وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب. قرآن کے الفاظ ہیں، اس کی تفسیر ہو رہی ہے کچھ مہلت تو دے دو. تو وہ کہتے ہیں کتنی مہلت چاہیے؟ کہتے ہیں ایک دن دے دو، ایک دن دے دو. وہ کہتے ہیں ایک دن دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کتنی زکاتیں رہ گئی ساری دوں گا، جتنے دنیا میں صدقے کے کام نہیں کیے وہ سارے کروں گا اور پکا ٹھکا نیک بن جاؤں گا. تو فرشتہ فوراً اپنے روحانی کیلکولیٹر میں حساب لگا کر اسے کہتا ہے بلوغت سے لے کر اب تک اللہ نے تجھے اتنے دن دیے تھے، ان میں نیک نہیں بنا، ایک دن میں کیا کر لے گا؟ تو وہ بے بسی کی تصویر بن کے کہتا ہے ایک گھنٹہ ہی دے دو، ایک ساعت دے دو. حدیث میں آتا ہے ایک ساعت، گھنٹہ نہیں، ایک ساعت کوئی کم و بیش 25 منٹ کی بنتی ہے. وہ کہتا ہے وہ ایک ساعت ہی دے دو. تو وہ کہتے ہیں کیا کرے گا؟ تو یہ پھر بے بسی کی تصویر بن کے کہتا ہے کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اب بالکل نیک بن جاؤں گا، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اچھے کام کروں گا. تو فوراً اپنے روحانی کیلکولیٹر میں حساب لگا کے اسے کہتا ہے اللہ نے اتنی لاکھوں ساعتیں تجھے عطا فرمائی تھی، ان میں نیک نہیں بنا تو ایک ساتھ میں کہاں بنے گا؟ اس پر وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں، دو اور اترتے ہیں اور یہ پاس بیٹھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بس یہ اس کی نظر ٹھکانے لگ چکی ہے اور یہ کومے میں چلا گیا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کا ظاہر بند ہے باطن کھل گیا. ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان پر. وہ دو اور اترتے ہیں اور یہ حدیث میں آتا ہے یہ قدر مطمئن ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے کوئی مہلت کا پروانہ لائے. وہ آ کر اس کے اعضاء کو سونگنا شروع کر دیتے، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں. وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ تیرے اعضاء میں ایمان کی خوشبو ہے کہ نہیں، ایمان کی خوشبو ہے کہ نہیں. اور پھر وہ سارا جسم چیک کر کے جانے لگتے ہیں. تو پوچھتا ہے کہ کیا رزلٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں رزلٹ ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، موت کے بعد تو اسی کے مطابق نتیجہ بھگتے گا. ایمان کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ ایمان بنانے سے آتی ہے، اعمال سے ایمان کے عہدے پر نکھار آتا ہے.
یہ روایات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تیار ہوں۔ یاد رکھو، موت کی یاد انسان کو بریک لگاتی ہے۔ جس کو یہ ہو کہ میں نے مرنا ہی کوئی نہیں، وہ تو اپنی مرضی کرے، اور جس کا عقیدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے وہ بھلا اپنی مرضی کیوں کرے؟ اسے تو بھگتنا ہے پھر اس کا انجام۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی متعدد مقامات پر بار بار فرماتے ہیں کہ تم نے کیسے مرنا ہے۔ یہ چوتھا پارہ پڑھنے آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خیال کرنا، فرمان بردار ہو کے مرنا، نافرمان ہو کے نہ مرنا۔ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، شریعت پر احتیاط کے ساتھ عمل کرنا، اور فرمان بردار ہو کے مرنا، نافرمان ہو کے نہ مرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر قدم پھونک کے اٹھانا، نافرمانی کرنے سے پہلے سوچنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی نافرمانی کے دوران موت آ جائے۔ جب بندہ یہ سوچے تو پھر وہ نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے۔ جب یہ سوچے نا کہ یہ جو کام کر رہا ہوں غلط ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کام کرتے کرتے مر گیا تو میرا کیا بنے؟ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ نیکی کرتے مرے گا تو نیک انجام کے ساتھ اٹھے گا نا، اور اگر برائی کرتے خدا نخواستہ مر گیا تو اس انجام میں اٹھے گا۔ تو رب تو کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرما برداری کی حالت میں مرنا، نافرمانی کی حالت میں نہ مرنا۔ تو یہ اگر ہم سوچ لیں تو میرے پاس کوئی ضمانت ہے کہ میں اگلے 10 منٹ زندہ رہوں؟ کسی کے پاس بھی یہ یقینی ضمانت موجود نہیں۔ تو اگر یہ حقیقت دل میں اتر جائے تو بندے کی زندگی پاک ہو جاتی ہے، بندہ گناہوں کے قریب جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ گناہوں کا موقع آتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہیں یہ کرتے مر نہ جاؤں، پھر وہ گناہوں سے رکتا ہے اور نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسے نیکیوں میں مزہ آتا ہے، اور پھر وہ ذوق سے نیکی کرتا ہے، پھر وہ کاروبار بھی کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر، پھر اس کے دوران بھی وہ مر گیا تو مسلم ہوگا، فرما بردار ہوگا۔ پھر جو وہ مسجد سے باہر زندگی کے مختلف شعبوں میں جاتا ہے تب بھی سوچ سمجھ کر زبان ہلاتا ہے، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر نظر اٹھاتا ہے، پھر اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، پھر سوچتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے انجام سے غافل ہوتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کفریہ جملہ، کہتا ہے کہ جہان میٹھا تے اگلا کہہ نہیں بیٹھا۔ وہ کہتا ہے چھوڑو یار دنیا میں عیش کرو۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ یہ بہت خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ بندہ اس قدر سیاہ دل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے گناہ کی برائی نکل جاتی ہے، برائی کا برا پن اس کے نزدیک رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ
جسم میں لگی ہوئی، چہرے پر لگی ہوئی 2 آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، ہاتھوں سے غلط تولتا ہے، تو پھر اسے سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے. پھر اس کا دل لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کا دل تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے سینوں میں جو دل ہے نا وہ اندھے ہو چکے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک ترین مرحلہ آ جاتا ہے. بندہ جب برائی میں اتنا آگے بڑھتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت دنیا میں اس کے لیے ڈھیل کے سارے در کھول دیتا. یہ بھی قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فرمایا جنہوں نے ہماری نصیحتیں بھلا دی، ہماری اللہ کی رب العالمین کہتے ہیں، جنہوں نے ہمارا قانون بھلا دیا، ہمارا دین بھلا دیا، ہمارے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ان کی زندگی میں پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہم سارے دروازے کھول لیتے ہیں، دنیا کی ریل پیل ہوتی ہے اور ہر طرف جناب کہتے ہیں جناب ان کے اشاروں سے کام ہو جائے گا. اگر نافرمانیوں کے باوجود آسانیاں ہو رہی ہوں تو اسے اللہ کی رحمت نہ سمجھے، اسے مہلت اور ڈھیل سمجھے. فرمایا سارے دروازے کھول دیتے ہیں حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، ہماری عطاؤں پر یہ اکڑتے ہیں کہ دیکھا جناب. فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے جو ہماری طرف سے متعین ہوتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. پھر ہم اچانک جو پکڑتے ہیں نا تو ان کی امیدیں ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. پھر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ملتا، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ تو بہت خطرناک مرحلہ ہے نا سیاہ دل بندوں کا. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم نے مرنا ہے بھائی، یہ یقینی امر ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے الحمدللہ، مشاہدہ بھی ہے. اور اگر مشاہدہ نہ بھی ہوتا تو اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کا قرآن مشاہدے سے بھی قوی تر ہے. تو ہم دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ارے فرما بردار ہو کے مرنا، یا دوسرے لفظوں میں مسلمان ہو کے مرنا. مسلمان، میں عوامی لہجے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، 4 چیزوں سے مسلمان کامل ہوتا ہے. یہ سبق سمجھے، 4 چیزوں سے مسلمان کامل ہوتا ہے. پہلی چیز اس کا یقین مضبوط ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر، وعیدوں پر اس کا یقین کامل ہو. وہ اللہ کو ہی قادر سمجھے، اللہ کو ہی قادر مطلق سمجھے، مختار کل سمجھے. یقین کامل ہو کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، نظام کائنات جتنا چل رہا ہے اللہ چلا رہا ہے. ہم جو دنیا میں اسباب اختیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، باقی اللہ ان اسباب کا پابند نہیں ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی مسئلہ آئے تو نظر اللہ پہ جائے
یہ معنی ہے کہ یقین درست ہو۔ مثلا بندہ بیمار ہوا تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، بھائی بندہ بیمار ہوا تو جملہ کہا جاتا ہے کیا؟ کہ شفا تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ یہی کہتے ہیں، شفا تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے۔ لیکن اسے اگر تھوڑا سا تبدیل کر لیں تو یقین کا علاج ہو جائے گا کہ دوائی تو سنت سمجھ کے کھاتے ہیں لیکن شفا اللہ دیتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے مصرے میں ہم نے الفاظ کے اندر اللہ کو دوائی کا پابند کر دیا کہ شفا تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے، یعنی دوائی کھائیں گے تو اللہ شفا دے گا۔ تو اسے بدل کے یوں کہو اور دل میں بھی یوں رکھو کہ دوائی تو سنت سمجھ کے لیتے ہیں لیکن شفا اللہ دیتا ہے۔ کہ بھائی دوائی تو اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، ورنہ اللہ شفا دینے میں اس کا پابند نہیں ہے۔ یہ ہے یقین۔ اللہ کی ذات پر اس طرح یقین رکھیں کہ اللہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب تو صرف اس لیے اختیار کیے کہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ دنیا میں یوں چلنا ہے، وگرنہ یہ نہ بھی اختیار کرتے تو اللہ یہ کر کے دکھا دیتا۔ اللہ وہ ہے، یہ یقین بنائیں، اللہ وہ ہے جو موت کے اسباب میں زندگی لاتا ہے، زندگی کے اسباب میں موت لاتا ہے، گرمی کے اسباب میں سردی لاتا ہے اور سردی کے اسباب میں گرمی لاتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اسباب کا پابند نہیں۔ آپ یہ جو مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی سمندر میں انڈا دیتی ہے، ٹھنڈے ترین سمندر میں انڈا دیتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، اس کے انڈے سے بچہ بھی سمندر کے اندر نکلتا ہے، وہی پروان چڑھتا ہے اور سالہ سال سمندر میں رہتی ہے۔ اور جب سمندر سے پکڑی جاتی ہے، جب بندہ رات کو کھائے تو چارپائی کے ساتھ جگ رکھ کے سوتا ہے۔ یہ ٹھنڈک کے اسباب میں گرم چیز جو پیدا کرتا ہے اسے رکھ کے، اور گرمیاں آ رہی تربوز کھاتے ہیں، صحراؤں میں ہوتا ہے، جون جولائی میں آتا ہے، گرمی میں آتا ہے، اوپر سے دھوپ بھی پڑتی ہے، نیچے صحرا بھی گرم ہوتے ہیں اور اس موسم میں ہوا بھی گرم ہوتی ہے۔ لیکن جب تربوز کھاتے ہیں تو سینہ ٹھر جاتا ہے۔ یہ گرمی کے اسباب میں ٹھنڈک پیدا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ یہ یقین اللہ کی ذات پر مضبوط کریں۔ تھوڑا سا مسئلہ بنے تو سب سے پہلے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، حساب کتاب والوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ مصیبت میں ایمان سلامت رہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ سے مانگا کریں جب پریشانی آئے کہ اللہ پریشانی میں دور فرما، ایمان سلامت رکھنا۔ اور بارہا مرتبہ یہ جملہ دہرا چکا ہوں، ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، اس سے قیمتی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ذرا سی مصیبت آئے تو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، طرح طرح کے توہمات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں نظر اللہ پر رہے، گناہ کا موقع آئے تو تب بھی نظر اللہ پر رہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے یقین کا علاج۔ تو پہلا کام مسلمان ہونے کے لیے یقین درست ہو۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ میں چاہتا ہوں یہ عنوان اسی جمعے کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ دوسرا کام مسلمان ہونے کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا وہ بندہ جو اپنی مرضی کو معبود بنائے ہوئے۔ یہ بڑا خطرناک ہے نا، آپ نے سنا ہوگا فلاں آدمی دربار پہ سجدہ کرتا ہے، فلاں جناب فلاں جو ہے وہ گائے کو پوجتا ہے، وہ مختلف طرح کے لوگ مختلف چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ عملی طور پر اپنی مرضی کو معبود بنائے۔
کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے وہ فارغ ہو، بیدار ہو تو نماز پڑھ لی، مصروف ہو تو کہتے ہیں آج کل صاحب آج مصروف تھی اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ یہ کوئی تیری اور میری مرضی کا دین ہے؟ ہمارے ہاں سفر میں اور خوشی اور غمیوں میں تو نماز کی پلاننگ ہی شامل نہیں ہے، تو فرما برداری کے ساتھ مریں گے کیسے؟ ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے اور اس کے لیے نماز چھوڑنے کے لیے بہت بڑا عذر ہے سفر، وہ ارادہ ہی نہیں کرتا کہ سفر میں جانا تو نماز پڑھیں گے، تو حادثہ وہ مر گیا، فرما بردار کہاں سے مرے گا؟ تو نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ دیکھیں ایسا مقدس فریضہ ہے، شریعت نے احکام بدل دی کہ پانی نہیں ملتا تیمم کر لے، سفر میں ہے ٹائم نہیں ہے 4 کے بجائے 2 پڑھ لے۔ یہاں تک شریعت نے ترمیم کی کہ تیرے پاس پانی ہے لیکن خطرہ ہے کہ اگر وضو کیا تو پینے کے لیے نہیں بچے گا، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تو پیاس کی شدت برداشت نہ کر، آج ہاتھ موڑ، مٹی پہ ہاتھ لگا کر چہرے اور ہاتھوں پہ مل لے، میں تیری یہ بھی نماز قبول کر لوں گا لیکن میرا سجدہ قضا نہ کر۔ اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، کوئی رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے اشاروں سے پڑھ لے، احکام بدل دیے، معاف نہیں۔ تو اس لیے مسلمان ہونے کے لیے دوسری شرط ہے 5 وقت کی فرض نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں معاف۔ اور ایک حدیث ابھی ذہن میں آ گئی، سن لو۔ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے اور لوٹ کے لوگ دفن کر کے لوٹ کے آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ منکر اور نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اسے اٹھایا جاتا ہے۔ کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ اللہ ہی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسا وقت دکھائی دیتا ہے جیسے سورج ابھی غروب ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے کہ سورج ڈوبے گا، تو فرشتوں کو دیکھتا ہے، ادھر سورج کو دیکھتا ہے، کہتا ہے دعونی اصلی، یا تم سوال جواب بعد میں کرنا، تھوڑا وقت دو میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا حساب میں جو یہاں آ کر بھی نماز کرتا ہے؟ اور یہ کون کہے گا جس نے دنیا میں پڑھی ہوئی؟ یہ وہ نہیں کہے گا، یہ وہی کہے گا جس نے دنیا میں ہر حال میں اللہ کا سجدہ کیا ہے، جس نے نماز کو پہلی ترجیح میں رکھا، یہ جملہ اسی کی زبان پہ آئے گا۔ تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں بھائی، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، یہ زندگی فانی ہے، دنیا کے سارے کام یہی رہ جائیں گے۔ جن کے لیے تم نمازیں چھوڑ رہے ہو نا، یہ کل کو فاتحہ پڑھنے تیری قبر میں بھی نہیں آئے، اور مرنے کے بعد تو سونا ہی سونا ہے، اس لیے نیند کے لیے بھی نمازیں قربان نہ کریں۔ تو بہرحال میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دوسرا کام مسلمان مرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اہتمام سے پڑھی جائیں۔ تیسرا کام جس کے بغیر بندہ کامل مسلم نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ رزق حلال کمائیں۔ یاد رکھنا، رزق کمانا عبادت نہیں، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا اسلام کے ارکان کے بعد اہم ترین فرض رزق حلال کمانا ہے۔ رزق حلال کمائیں گے، کھائیں گے تو عبادت میں جان آئے گی، ایمان پہ بہار آئے گی۔ اور اگر حرام کھائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں فلاں بندہ حرام کھا رہا ہے۔ یاد رکھنا، حرام کو بندہ نہیں کھاتا، حرام بندے کو کھا جاتا ہے۔ اس کی دنیا بھی کھا جاتا ہے، اس کی صحت کھا جاتا ہے، اس کی جوانی کھا جاتا ہے، اس کا سکون کھا جاتا ہے، اور اس کی آخرت کو تو برباد کر ہی دیتا ہے۔ لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، فرمایا جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اپنے رزق کی نگرانی کیجیے۔ آج کے دور میں رشوت فیشن ہے، چائے پانی کے نام سے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چند محکموں کا نام لیتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں. ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں. رزق حلال بڑا ضروری ہے مسلمان مرنے کے لیے. اسی کی برکت سے تو تیری نسلوں میں دین زندہ ہوگا. ان کو حرام کھلاؤ گے تو یہ کام بھی وہی کریں گے جن کو میں سٹیج پر کہنا نہیں چاہتا. تو اپنے رزق کی اور مال کی نگرانی کیا کریں. حلال کمائیں، حلال کھائیں، بچوں کو بھی حلال کھلائیں. اس کا بہترین نتیجہ نکلے گا. تو یہ تیسرا کام ہے مسلمان مرنے کے لیے رزق حلال ضروری ہے. اور چوتھا کام مسلمان ہو کر مرنے کے لیے اللہ کے بندوں کا خیال بھی ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ جن کے حقوق اللہ نے آپ سے وابستہ کیے ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہنوں کا حق دبا کے مر جائے، بیٹیوں کا حق دبا کے مر جائے. بھائی معذرت کے ساتھ میں نہیں جانتا کس کا معاملہ کیسا ہے، لیکن بڑے بڑے میری طرح کے دیندار سمجھے جانے والے وہ بھی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. وہ بھی کہتے ہیں بچوں کو کہ مرنے سے پہلے میری زمین اتروا لو ورنہ میری موت تو بات تو بہنا ہی حق منصب. تو بھائی وہ تیری بیٹی نہیں ہے کہ اس کا حق نہیں ہے؟ یہ اپنی آخرت کو گندہ کر رہے ہیں. یاد رکھنا جو اس طرح کے حق دبا کے مرے گا خطرہ ہے کہ اس کی تہجد بھی اس کو نجات نہ دلا سکے. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اللہ کا قانون ہے. جس کو خدا نے تیری وراثت سے حق دیا ہے تو کیوں محروم کر رہا ہے؟ اپنی آخرت کو گندہ نہ کریں. جن کے حق ہیں ان کو حق دیجیے. ماں باپ کا ادب کریں، تعظیم کریں، ان کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے، اولاد کے، سب کے، یہاں تک کہ بیوی کے بھی حق ہیں. اور ایک روایت تو بہت ہی عجیب ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ بہت زاہد صحابی، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، نیکی نیکی نیکی. ان کی ہوئی شادی، بخاری میں ان کی شادی ہوئی تو تیسرے دن حضور ان کے گھر تشریف لائے. بھائی صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا، جن کی شادیوں کی مبارکباد دینے کے لیے رحمت للعالمین تشریف لاتے تھے. آپ تشریف لائے تو آپ نے خیریت دریافت کی اور ان کی بیوی سے پوچھا بیٹی کیا حال ہے، عبداللہ کیسے ہیں؟ تو اس نے شریعت کا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حضور کو بتلایا کہ اس نے ہمارا تو حال ہی نہیں پوچھا. آپ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ ان کا وہی معمول تھا، دن کو روزہ، رات کو نفل، قرآن تلاوت. وہ 3 دنوں میں پورا قرآن پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اور پھر فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. عبداللہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور ہر صاحب حق کو اپنا حق دیا کر. یہ عبادت ہے. یہ نہیں کہ 3 دن ہو گئے تیری شادی کو عبادت کر رہا ہے، بیوی کو پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں سے آئی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیویوں کو دبا کر جو ہے نا وہ زندگی گزارنے والا بڑا مرد ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے اس کا بھی آخرت میں حساب دینا ہے. اور ایک حدیث نے تو مجھے ہلا ہی دیا. آپ نے فرمایا جو کمینہ آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو دبا کے رکھتا ہے اور بیوی بس اس سے سہن کر وقت گزار جاتی ہے، وہ بیچاری اپنا حق ہی نہیں لے سکتی. اور جو شریف آدمی اور با اخلاق آدمی ہوتا ہے، بیوی گھر کے معاملات میں اس پر غالب رہتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں زیادتی نہ کر بیٹھوں.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد میں ڈنڈی نہیں مارنی، ورنہ نافرمانوں میں کہیں شمار نہ ہو جائے۔ تو یہ 4 کام کرنے ہیں مسلمان بننے کے لیے: یقین کامل، نماز کامل، رزق حلال، اور حقوق العباد میں ڈنڈی نہیں مارنی، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے۔ اور یہی اسلام کا محبت کا پیغام ہے۔ جب ہر بندہ دوسرے کو حق دینے پہ آتا ہے نا تو پھر محبت بھرا معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ گزارشات قبول فرما لے اور ہمیں بیدار کر دے۔ سب سے پہلے تو مخاطب میں خود ہوتا ہوں۔ جب یہ بات کرتا ہوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، مجھے تو بہت ہی خطرناک اور ڈر لگتا ہے۔ اور یاد رکھو میں یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کاش کہ کوئی اس پر عمل کرے اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ فرض نمازوں سے پہلے جب میں آتا ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر سنتے پڑھ کے وقت ملے نا تو میں دل میں استغفار کر کے کہتا ہوں یا اللہ معافی دے دے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، لیکن مجھ مسکین کا کام بن جائے گا۔ تو بھائی اس طرح دل کی گہرائیوں میں جھانک کے معافی مانگا کرو اللہ سے بھی، اور اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کا حق دے کر اس سے بھی معافی مانگ لیں، ورنہ موت کے بعد پچھتانا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to act. Pause record.